وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات گرامی، آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام جو درس کی شکل میں ہوتے ہیں، الحمدللہ ان سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنتیں کی ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی ان کاوشوں کو ذریعہ آخرت بنائیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، ہمیں مسلمان بنایا، اور جو مخلوقات میں سب سے اشرف ہیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی بات توحید کی دولت سے ہمیں نوازا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی تمام انسان اور تمام جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور یہ ترتیب میں بات پہنچانی ہے، اس کی ترتیب میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب کسی سے بات کریں، جب کسی کو مخاطب کریں، جب درس یا تقریر میں اپنی تقریر کا، اپنے درس کا آغاز کریں، تو ترتیب میں سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے، اور اس کے بعد پھر دیگر چیزیں ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جملہ کبھی بدلا نہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ جو پہلا ٹکڑا ہے جو ہمیں توحید سکھاتا ہے، اور دوسرا جو ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ یہ ہمیں رسالت سکھاتا ہے۔ تو دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ ہمیشہ ایک ہی رہا، اس لیے کہ معبود برحق ایک ہی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایک ہی رہا۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے، دوسری جو ہم گواہی دیتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ بدلتا رہا۔ آدم علیہ السلام کے ٹائم پر یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے، آدم علیہ السلام نبی تھے، اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً نبی اور رسول آتے رہے، تو دوسرا ٹکڑا بدلتا رہا۔ اور اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دوسرا جو ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ ختم ہو گیا۔ اب یہ دوسرا بھی نہیں بدلے گا، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی آپ کے امتی ہوں گے۔ تو پہلا ٹکڑا ہے توحید کا اور دوسرا ٹکڑا ہے رسالت کا۔ تو توحید کے تعلق سے ہمیں سنجیدہ رہنا چاہیے، اور شرک جیسے قبیح اور سب سے خطرناک گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہم کیسے بچیں، یہ چیزیں ہمیں کہاں ملے گی؟ تو سورہ زاریات آیت نمبر
56 मैंने अभी आपके सामने हवाला दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत की जितनी भी शक्लें हैं, मोटे तौर पर इबादत किसे कहते हैं, ये आप पढ़ेंगे कुरान और हदीस के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि जहां नमाज, रोजा और इसी तरीके से रुकू और सजदा और नज़र, ये तमाम चीजें इबादत हैं, उसी तरीके से दुआ ये भी इबादत है। और बल्कि दुआ के बारे में इतनी ताकीद है कि दुआ ही इबादत है, यहां तक फरमाया गया है हदीस के अंदर, यानी पुकारना, दुआ करना ये इबादत है। तो ये तौहीद है जिसको आपको और हमें समझना है और शिर्क से बचना है। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि इसका करने वाला हमेशा जहन्नम में रहेगा। शिर्क करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता और उसका ठिकाना हमेशा जहन्नम में है और हमेशा जहन्नम ही में रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि शिर्क की किस्में होती है, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। तो शिर्क अकबर जो करने वाला है ये हमेशा जहन्नम में रहेगा, कभी भी निकाला नहीं जाएगा। और जो छोटा शिर्क है उसके बारे में अल्लाह चाहे तो उसको माफ कर सकता है या सजा दे करके जन्नत में डाल सकता है। तो शिर्क अकबर का इल्म हमें हासिल करना है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बातें होने के बाद हमें ये कैसे पता चलेगा, हम ये सब चीजें कैसे जानेंगे, कौन बताएगा, कहाँ मिलेगी? क्योंकि आज मुसलमानों की जो जमातें हैं बहुत सारी हैं और मुसलमानों के जो गरोह हैं बहुत सारे गरोह हैं और हर गरोह अपनी तरफ लोगों को बुला रहा है कि हम ही हक पर हैं और हम ही वो गरोह हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गरोह हमेशा हक के ऊपर रहेगा और उसे रुसवा करने वाले उसे रुसवा नहीं कर पाएंगे और वो गरोह हम ही हैं। सबका दावा यही है। तो उस गरोह को पहचानने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। और एक हदीस बड़ी मारूफ है जो आप सब लोग जानते होंगे, आपने सुनी होगी, तिरमिजी की लंबी हदीस है कि मेरी उम्मत पर वही कुछ आएगा जो बनी इसराइल के ऊपर आया और बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हो गई, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी और सारे के सारे कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सिवाय एक मिल्लत के, एक गरोह के, एक जमात के। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो जमात, वो गरोह कौन सा होगा? तो आपने नाम नहीं बताया बल्कि आपने मनहज बताया, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा हैं। यहां पर आप एक बात समझ लें जो बहुत बारीक बात है और आज के इस पुरफितन दौर के अंदर इस टुकड़े के ऊपर अमल करना और इसको समझना इतना जरूरी है कि अभी हमारे भाई जो फितरे में मुब्तला हो रहे हैं वो इसी टुकड़े को छोड़ने की वजह से या इसको ना समझने की वजह से वो गुमराह हो रहे हैं। वो टुकड़ा क्या है कि अल्लाह के रसूल ये कह देते सिर्फ मान आली, जिस पर मैं हूं, तो भी काफी था, लेकिन आपने फरमाया वासहाबी, जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा हैं। तो सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने जिस तरीके से कुरान और हदीस को समझा है उसी तरीके से कुरान और हदीस को हमें समझना है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो लोग बैठे बैठे फितने फैला रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये इसी टुकड़े को छोड़ने की वजह से, इसी टुकड़े पर अमल नहीं करने की वजह से ये गुमराह हो गए हैं और लोगों को अपने पीछे इन्होंने लगा लिया है और लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने कुरान और हदीस को कैसे समझा। तो हमें इस्लाम को समझने के लिए उन लोगों की पैरवी करनी पड़ेगी जो जमात ये दावा करती है कि हम कुरान और हदीस को मानने वाले हैं और हम कुरान और हदीस को
फहम सलफ के ऊपर समझते हैं और हम किसी भी शख्सियत की बात किताब व सुन्नत की मौजूदगी में या किताब व सुन्नत के किसी हुक्म के मुकाबले में किसी भी शख्सियत की बात को हम नहीं मानते, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो सहाबी ही क्यों ना हो। अगर किसी सहाबी की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से टकराती है तो हम सहाबी की बात को भी नहीं मानेंगे, और ये सहाबा की या किसी एक सहाबी की गुस्ताखी नहीं है, बल्कि इसका भी सबूत हदीस के अंदर है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि वो शामी आदमी आया था और उसने पूछा था अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि हज तमत्तो कर सकते हैं या नहीं, जायज है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जायज है, कर सकते हैं। तो कहा कि आपके अब्बा उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तो इससे मना करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है या आपने किया है, आपका हुक्म देना उसी दर्जे में है कि आपने किया है। और कहा कि तुम्हारे अब्बा तो मना करते, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है, अब तू ये बता कि नबी की बात चलेगी या मेरे अब्बा की बात चलेगी, किसकी पैरवी की जाए। तो उस शामी ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं, वो खुद अपने बाप जो एक सहाबी भी है और दूसरे नंबर के खलीफा भी हैं। देखो बेटा भी है और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाप हैं, वालिद हैं और नबी के सहाबी हैं और दूसरे नंबर के खलीफा भी हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं उस शामी आदमी से, शाम से आए हुए इंसान से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मौजूद है, उन्होंने किया कि हज तमत्तो करना जायज है और मेरे वालिद मना करते हैं, तो तू ये बता कि किसकी पैरवी की जाएगी। तो खुद शामी ने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी की जाएगी। तो कहा कि बस बात खलास। तो यहां इनका अपने बाप की बात को रद्द करना यानी सहाबी की बात को रद्द करना नबी के मुकाबले में जब गुस्ताखी नहीं है, तो यही बात अगर हम कहते हैं कि हम सहाबी की बात नहीं मानते नबी के मुकाबले में, तो हमें गुस्ताख कहा जाता है। तो इसकी भी दलील हमने दे दी, ये गुस्ताखी नहीं है। अब थोड़ा और आगे, क्योंकि बात इन्हीं से जुड़ी हुई है, तो वो हम बता देते हैं कि तलाक का जो मसला है वो इन्हीं से है। तलाक का जो मसला है वो इन्हीं से है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलाक को तीन जायज करार दे दिया था। वो एक फैसला था, एक सियासी, क्योंकि वो खलीफा थे और उन्होंने एक मसलियत के तहत उसकी इजाजत दे दी थी, लेकिन ये शरीयत नहीं है। इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की इसी हदीस के अंदर रिवायत में ये अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, आपके दौर में 3 तलाकों को एक तस्लीम किया जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 3 तलाकों को एक तस्लीम किया जाता था और हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के शुरू के 2 सालों तक भी 3 तलाकों को एक तस्वुर किया जाता था। उसके बाद लोगों ने फायदा उठाना शुरू किया, औरतों को मजाक बना लिया था, तो कहा कि अब जो 3 देगा उसको 3 शुमार कर ली जाएगी। तो वो जो शामी वाली हदीस है कि जब हज तमत्तो करना जायज है, ये शरीयत का हुक्म है, और उसके मुकाबले में यानी उस सहाबी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल के मुकाबले में नबी की बात हमने ली या नहीं ली, और बेटा कह रहा है कि जायज है और शामी कह रहा है कि तुम्हारे अब्बा तो मना करते हैं, तो उनकी बात नहीं चलने दी, क्योंकि वो शरीयत नहीं है। इसी तरह यहां पर भी हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अगर 3 तलाकों को नाफिज कर दिया, तो चूंकि शरीयत नहीं है ये, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका था। अरे भाई दूसरे नंबर के खलीफा है ना ये, तो ये खलीफा ही तो थे। तो इन्होंने एक अमीर, एक खलीफा, एक सुल्तान के ओहदे पर होते हुए जब देखा कि इसका गलत इस्तेमाल लोग कर रहे, औरतों को परेशान कर रहे, इद्दत में वापस रुजू कर लेते, तो उन्होंने कहा कि भाई 3 दोगे तो 3 हो जाएगी।
تو وقتی طور پر انہوں نے یہ حکم لگایا تھا، اور خلیفہ، سلطان اور امیر جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے وہ وقتی طور پر اس طریقے کے فیصلے کر سکتا ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث میں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا تھا بعد میں، تو یہ شریعت نہیں بن سکتا، یہ مسئلہ شریعت نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مسلم شریف کی اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک تصور کیا جاتا تھا۔ ایک حدیث اور پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہے کہ جو کچھ آج عورتیں کر رہی ہیں، جو کچھ عورتیں آج کر رہی ہیں، ان کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ان کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے۔ یہ حدیث لے کر کے ابھی کچھ وقت پہلے کسی نے یہ حدیث رکھی تھی اور اس حدیث کا جواب مانگا تھا، بہرحال وہ ایک ریکارڈنگ کر کے ہم نے اس کو بھیج دی تھی۔ تو اب دیکھو اس حدیث کو سمجھو، بات یہ نہیں ہے، یہ جو سوشل میڈیا پر جو باقاعدہ شرک کی بھی تقسیم انہوں نے کر دی ہے، توحید کی انہوں نے تقسیم کر دی ہے، یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عام اور خاص، ہر پرانا یا آج نیا آیا ہو، سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس سنجیدہ دور میں جہاں پر ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، پرفتن دور میں ہمیں سنجیدگی سے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کون سی جماعت، کون سا گروہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حق کے اوپر ہیں اور ہم صراط مستقیم کے اوپر ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلتا، حدیثوں کو، مسلم شریف میں کوئی حدیث آ گئی، لوگ دیکھو مسلم میں، ارے بھائی مسلم شریف میں حدیث آ گئی تو اس میں حدیث آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمان دیا ہے یا کچھ کہا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث آ گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو لے کر کے لوگوں نے جواز نکالا کہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو کچھ عورتوں کا حال آج ہے، جو کچھ عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا یا آپ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے۔ اب دیکھو اس حدیث کو ہم کیسے سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں کا منہج بگڑا ہوا ہے، جو لوگ صراط مستقیم کو نہیں سمجھتے، بھٹکے ہوئے، وہ کیسے سمجھتے، انہوں نے کیسے سمجھا ہو تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور عورتوں کو اس طرح دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے۔ اسی میں ہم حدیث سمجھ گئے۔ یا آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، اب وہ آئیں گے نہیں، وہ دیکھیں گے نہیں، منع کریں گے نہیں، بات خلاص۔ یہ ہم ایسے سمجھتے ہیں حدیث کو، الحمدللہ، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود یہ نہیں کہہ رہی کہ چلو میں منع کرتی ہوں آج سے کہ ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے، نہیں، بلکہ انہوں نے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا اور آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ اگر وہ دیکھتے تو منع کر دیتے۔ شرک جو ہے یہ اکبر الکبائر ہے، تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ کی اور ہماری اور جو لوگ یہاں پر پہلی بار آئے ان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث پڑھیں اور علماء سے پوچھیں، جڑیں علماء حق سے کہ شرک کیا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے اور توحید کسے کہتے ہیں، یہ کتاب و سنت میں آپ کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے یہ سیکھیں، اس لیے کہ اگر شرک ہمارے اندر رہا، شرک اکبر خاص طور سے، تو کتنے بھی بڑے عمل، کتنے بھی بڑے اعمال آپ کر لے جائیے، آپ کی ان اعمال کی قبولیت اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ بھی کتاب و سنت کا ہے۔ اور صحابی، ایک صحابی جو حیثیت رکھتا ہے، ویسی حیثیت قیامت تک
کسی گروہ کے بارے میں نہیں آئے گا، نہ آیا ہے کہ ان کے برابر کوئی حیثیت اور مقام تک پہنچے گا، نہ ایسی مائیں اب پیدا ہوں گی جو ایسی اولادوں کو جنے، اور نہ ایسی جماعت قیامت تک پیدا ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ جماعت مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں یہاں تک بول دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، بات خلاص، میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، یعنی میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے کہ میں نے جو بھی ان کے امتحانات لیے، جو بھی پریشانیاں ان کے اوپر آئی، انہوں نے فیس کیا، اس کو ہینڈل کیا اور بخوشی اس کو پار کر لے گئے۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا ابو داؤد کے اندر، وہ حدیث جب انسان، حالانکہ کئی بار ہم اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں، لیکن جب بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، کوئی چیز پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب ایسا لگتا ہے جیسے یہ آج ہی پڑھی ہے یا کوئی مسئلہ نکل کر کے پھر سامنے آتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا غور کرو غور کرو۔ تو ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ قربانی والی عید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور جس نے ہماری طرح قربانی کی، اس کی قربانی درست ہے، صحیح ہے۔ یعنی جس نے ہماری نماز پڑھی، یعنی ہماری طرح نماز پڑھی، اور جس نے ہماری قربانی کری، یعنی ہمارے جیسی قربانی کری، تو اس کی نماز ہے اور اس کی قربانی ہے۔ عید قربا والے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو عید کی نماز سے پہلے ہی، یعنی عیدگاہ آنے سے پہلے ہی قربانی بھی کر دی اور خود گوشت بنایا، خود گوشت کھایا، گھر والوں کو کھلایا اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا، اور میں یہاں پر آ گیا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کچھ چیزوں پر غور کریں گے، اس کے بعد بات ختم کریں گے کہ ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور یہ شرک نہیں کرتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صحابی کے بارے میں شرک کا تصور کرنا، تربیت ہی ایسی تھی۔ اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا، حدیث ہے کہ اللہ کی قسم میں میرے بعد اس بات سے خوف نہیں کھاتا، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ میں اللہ کی قسم اس بات سے خوف زدہ ہوں، خوف کھاتا ہوں کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی اور اس کی دوڑ میں تم مشغول ہو جاؤ گے، اور ہو بھی رہے۔ اب دیکھو بات وہی آتی ہے، اب اس حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے، ایک بات ہو تو بیان کی جائے۔ اس حدیث کو بعض لوگوں نے کیسے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، حکم عام سمجھ لیا امت کے لیے، اور اس بات کا ڈر ہے اللہ کی قسم کہ تم دنیا کی دوڑ میں مشغول ہو جاؤ گے، اس کی رنگینیاں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ تو کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اللہ کی قسم کھا کر امت کے لیے کہا ہے کہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی۔ دیکھو یہ فرق پڑتا ہے منہج سلف چھوڑنے کا۔ سلف نے اس حدیث کو کیسے سمجھا ہے اور کیسے سمجھایا ہے۔ میں نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح پڑھی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، تو انہوں نے یہ لکھا ہے اس میں کہ یہاں پر خطاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خاص ہے اور ان کے بعد جو بھی ان کے پیچھے چلے ہیں ان کے لیے عام ہے، ان کے لیے جتنے بھی قیامت تک آئیں گے۔ لیکن یہاں پر سامنے کون ہے؟ صحابہ ہیں، پوری امت نہیں ہے، اور اگر امت مان بھی لی جائے تو وہ لوگ آئیں گے اس دائرے میں، اس حکم میں، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر اس حدیث کو ہم اپنے مرضی سے سمجھیں گے تو ہم نے یہ معنی نکال لیا
کہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، تو پھر ایک حدیث اور آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو بتوں کی پرستش کریں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ بت پرستی نہ کرنے لگ جائے اور شرک نہ کرنے لگ جائے۔ اور اسی طریقے سے مسلم شریف اور ابو داؤد کی حدیث ہے، تو ایک حدیث میں ہے 100 کی تعداد ہے اور ایک میں ہے 40 کہ کوئی شخص اگر مرا توحید پرست یعنی جو شرک نہیں کرتا وہ مر گیا، اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے منیمم یعنی کم از کم 40 لوگ ایسے جنازہ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہو، اور ایک روایت میں ہے 100 لوگ، تو اس کو میکسیمم لے لیں کہ زیادہ سے زیادہ 100 لوگ اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ کس کا؟ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ جنازہ پڑھا کس کا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ جنازہ کون پڑھ رہا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ تعداد ایک حدیث میں 100 ہے زیادہ سے زیادہ، اور ایک حدیث میں 40 ہے کم سے کم، تو اتنے تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ اس کے لیے، وہ جو جنازہ پڑھا ہے اس کے لیے مغفرت طلب کی تو اللہ اس کے حق میں وہ قبول کر لیتا، مغفرت، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس حدیث سے مراد امت ہے تو پھر اللہ کے رسول کی اس حدیث کا کیا کرو گے کہ کوئی شخص توحید پرست کا جنازہ پڑھ لے، مرنے والا توحید پر ہے اور جنازہ پڑھنے والے 40 یا 100 یہ بھی توحید پر ہے، تو پھر آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ نہیں نہیں کوئی بھی پڑھو کیونکہ میری امت میں شرک تو اب ہوگا نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کے جا رہا ہوں۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوا پھر؟ تو اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہے جو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ یہ خطاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تھا، کیونکہ ان کی تربیت اللہ کے رسول نے بہترین کی تھی۔ تو یہ صحابی ہے حضرت ابو بردہ ابن نیار۔ بات یہاں سے ہم ادھر کی طرف نکل گئے تھے۔ تو ابو بردہ ابن نیار صحابی ہے اور نیت بالکل صحیح ہے، درست ہے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے قربانی کی ہے۔ کیا بات رہ گئی ہے ان سے؟ غور کرو، کون سی چیز چھوٹ گئی ان سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو عیدگاہ آنے سے پہلے صبح فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد قربانی کر لی، گوشت ووشت تیار کیا، میں نے کھایا، گھر والوں کو کھلایا، پڑوسوں کو کھلا کھلو کر، اور میں یہاں آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو گوشت کی بکری ہے، یہ بکری گوشت کی بکری ہے، یعنی تے نے صرف یہ گوشت بنایا ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ یہ عید الاضحیٰ میں جو قربانی پیش کی جاتی ہے، جو ایک عبادت ہے، یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ گوشت کی بکری ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ کیا چیز چھوٹی ہے اس صحابی سے کہ اللہ کے رسول نے اس کی قربانی کو گوشت کی بکری بتا دیا؟ بتاؤ۔ یہ بات الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، اتباع رسول چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، حالانکہ جان بوجھ کر نہیں، انہوں نے ان کے خیال میں ایسا سمجھ لیا کہ بھائی قربانی پہلے کر لی جائے، ہے کہ نہیں؟ ان کو علم نہیں تھا تو انہوں نے ایسا کر لیا، حسن ظن تھا، مخالفت مقصد نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑنا مقصد نہیں تھا، نیت بالکل صاف تھی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، یہ طریقہ ان سے چھوٹ گیا تھا جو آپ نے اپنے خطبے میں کہا تھا۔ آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ ارے بھائی عید کی نماز میں نماز پہلے ہوتی ہے کہ خطبہ پہلے ہوتا ہے؟ پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے، اور جمعہ کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ جیسے شیخ پڑھاتے نا عیدگاہ میں، تو پہلے نماز پڑھاتے پھر خطبہ، وعظ و نصیحت کرتے۔ تو اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور پھر آپ نے وعظ و نصیحت کی کہ دیکھو جس نے ہماری نماز پڑھی یعنی ہماری طرح نماز پڑھی، جس نے ہماری قربانی کری یعنی ہماری طرح قربانی کری، تو اس کی نماز نماز ہے، اس کی قربانی قربانی ہے۔ حضرت ابو بردہ ابن نیار نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو قربانی پہلے کر لی یہاں آنے سے پہلے ہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گوشت کی بکری ہے، اب یہ تو گوشت کی بکری ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس ایک جزع ہے، بچہ ہے یعنی، اور وہ 2 بکریوں کے برابر اہمیت رکھتا ہے وہ،
تو میں اس کو کر لوں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو کر لے، لیکن یہ اجازت صرف تیرے لیے ہے. یعنی اب ہمارے کسی کے لیے وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو قربانی تھی وہ تو انہوں نے عیدگاہ آنے سے پہلے کر دی تھی. اب ان کے پاس قربانی کا جانور تھا نہیں، وہ جزا تھا، بچہ تھا، تو اس کو انہوں نے قربان کر دیا. مجبوری تھی، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے یہ کر لے، لیکن یہ حکم صرف تیرے لیے. تو نبی کا یہ فرمان، یہ حکم صرف تیرے لیے ہے، قیامت تک باقی رہے گا. اس کو لے کر کے منہج سلف چھوڑ دیا جائے تو کرو بچے 9 مہینے کے 10 مہینے کے، دانتا واتا کچھ مت دیکھو. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پہلا ٹکڑا ہم نے آپ کو سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ، اس میں آپ توحید کو سمجھیں، توحید کے اوپر عمل کریں، اور محمد رسول اللہ، یہ جو حضرت ابو بردہ ابن نیار ہے نا، یہاں پر یہ دوسرا ٹکڑا اپلائی ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور شہادت میں ہم کہتے ہیں کہ بندے ہیں اور رسول ہیں. تو یہاں پر کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، دعا بھی مانگی جائے، نمک مانگا جائے، جوتے کا فیتا مانگا جائے، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، تو اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی سے مانگے. دعا جو ہے یہ بہترین عبادت ہے، اس لیے کہ انسان رات کو، دن میں تیز آواز سے یا دھیمی آواز سے، یا بیچارہ مظلوم ہے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو دل ہی دل میں پکار رہا ہے، یا کوئی گونگا ہے بول نہیں سکتا، لیکن اس کے دل کی آہ، اس کی دھڑکن، اس کی تمنا، اس کی خواہش، وہ کیا چاہ رہا ہے، یہ عرش پر اللہ رب العزت سن لیتا ہے. اس لیے دعا جو ہے، دعا ہی عبادت ہے، اس پر زور دیا گیا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت کس کی اور عبادت کیسے، یہ دو ٹکڑے، دو باتیں جس نے سمجھ لی اس نے دین کا پورا موٹا موٹا حلیہ سمجھ لیا. جس نے دو باتیں سیکھ لی، سمجھ لی، اس نے گویا دین کا جو مفہوم ہے وہ سمجھ لیا، سیکھ لیا. دین اس کے سمجھ میں آ جائے گا موٹے طور پر کہ عبادت کس کی، لا الہ الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی. عبادت کیسے، یعنی کیسے کرنی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مختصر سا تعارف تھا جو میں نے اس شکل میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے. کہیں اگر بات ادھر ادھر ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے. آپ بعد میں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کا خلاصہ پوچھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ ہم یہاں پر صرف اسٹیج پر بیٹھنے یا اس طریقے سے فوٹو کھنچوانے کے لیے، یا ہمیں لوگ ہمیں پوچھے، ہمیں پکارے، ہمارا مقصد اللہ بہتر جانتا ہے، یہ نہیں ہے الحمدللہ، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور آپ لوگوں کا پروگرام کروانے کا مقصد کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے پروگرام کروا دیا، نہیں. ہماری نیتیں خالص رکھیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری نیتیں خالص ہیں انشاءاللہ، اور خالص ہی رکھے. اور ہم سب کے یہ جو مقاصد ہے پروگرام کرنے کے، بلانے کے، درس رکھنے کے، اس کا اصل مقصد جو ہے اللہ رب العزت وہ مقصد تک ہمیں پہنچائے، اس مقصد کو پورا کرے. وہ کیا ہے کہ جو نہیں جانتے ان تک پہنچا دے. قرآن اور حدیث کی بات جو نہیں جانتے ان تک پہنچا دی جائے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ لوگ ہمارا گریبان نہ پکڑ سکیں کہ یہ جبے کبے پہن کر گھومتے پھرتے تھے، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. یہ ڈر ایک ایسا ڈر ہے کہ یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی